پاک توجہ کون علی فرمایا ہذا قرآن صامت هذا قرآن صامت وآنا قرآن ناطق نالے بیت دی شان سنو نالے توجہ مولا علی خارجیاں دے مقابلے چاہے خارجیاں دے مقابلے انہاں کیا ہوئے علی اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا علی اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا آتی تینوں غلط ماننے ہیں آپ نے فرمایا ہے بندے دے پتر بنو آخر تسا آدم پاک دی امت ہو آدم پاک دے پتر ہو آخر رسول دا کلمہ پڑھیا جے میرے آقا دا میں نہیں چاہتا تسی جہنم ٹر جاؤ وہ فرمایا حقیقی بادشاہ رب پہ او دے بنان نال بندے بھی حاکم ہے نے حقیقی ہوئی ہے پر مجازی بنن گے اس دنیا فرمایا جائے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو محمد پاک دی امت دا فٹا آنے میں انہاں نو سمجھا پہلے زبان نال اگر بعد آ جانتی علی دی تلوار دی صد تو پچ جان گے جہنم تو بھی پچ جان گے توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے جا کے سمجھایا لیکن جنہ دے ہدایت مقدرہ سی واپس آ گئے جنہیں اڑ گئے اتے زدی دے ہٹ دھرم انہیں کیا اللہ تو سوا کوئی کاکھ کنڈا نہیں پھوم پھٹا درگاہ دا دھکا اللہ تو سوا آتی کسے نو من دے ہی نہیں کہ ہاتھے جو نہ قرآن پڑھے نے قرآن قوم نو کوئی آندے نے آؤ لوگوں ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں شالی میدان میں آتے ہیں تو ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر آتے ہیں تو لہرا کے تلوار کو فرماتے ہیں آدھا قرآن الصامت آنا قرآن الناطق یہ چپ قرآن ہے میں امیر رب کا بولتا قرآن ہوں یہ چپ قرآن بدل سکتا ہے اس کے معنی بدل سکتے ہیں اس کی تفسیر بدل سکتی ہے وہ میں علی بولتا قرآن ہوں نہ خیر کے گھر جا سکتا ہوں نہ چپ رہ سکتا ہوں میں تو وہ علی ہوں کہ میری تو اولاد قرآن لوگ میدے کی دوک پر بھی پڑھے گی آستانہ علیہ شرف پر سجادہ نشید میاں ولیدہ مصحب شرف بولے گلے آئے وہ بھی زندہ یا بات حاضر قرآن صامت ادھر انتوان عربی یہ سمجھ نہیں ہے توجہ ہے جی کہ نہیں کلندر اقبال ادھر ترجمہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں آپ کلندر اقبال اس سے کول دا آپ فرماتے ہیں ایک جڑا تینو قاری نظر آندا ہے وہ یہ قرآن دی تلاوت کرن والا جڑا قاری تینو نظر آندا ہے وہ حقیقت دے وچ قرآن ہے حقیقت دے وچ قرآن ہے تے میاں محمد بخش بول پہ آپ فرماتے ہیں انج سمجھ نہیں آئی بابا کیویں آپ فرماتے ہیں یاری یاری وہ لوگ کو ہر کوئی آکھے زبان والا بالکل نہ بولے جڑا شیر دی زبان والا اونوں بھی جا سبحان اللہ اوے سجنوں قربان جاواں کی فرماندے نے یاری یاری او یار کوئی آکھے پر با حسین دی یاری چڑھنے دیتے ہیں وہ لوگ کو قرآن سنایا وہ سنا با قرآن دکاری تو جو آگو سبحان اللہ جاتا ہاں ادھا ترجمہ انج کرنے انہا علی منی
وانا منه فهو ولي كل مؤمن من بعدی کما قال النبی محمد پاک فرماتے ہیں کائنات دے سنو علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہے جامع ترمذی بھی پڑھنا وا صحیح ستہ بھی پڑھنا وا ان علی منی وانا منه فهو ولي كل مؤمن من بعدی فرمایا میں علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں تے علی ہر مومن دا مشکل کشا ہے تکبیر رسالت حیدری تو جتنے پیسے پورے ہوتے ہیں وہ تو حیدری سے حضرت کرنا آستان علی حضرت کرنا آستان علی شریف عزیز اہل محترم یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں چشتیہ شریف ٹائم دیتا سی انہاں فلیکسا چاپیاں سی میں ہاتھ بننے جی میں معافی دے آگے نہیں یار ہر صورت آہا میں کہا چل حاضر ہو جانے ہیں انہاں جواب دیتا ہے پر تُسا دے توجہ کرو نا ہن میں 10 منٹ تقریر سناما تے اپنا جلسہ ایڈا وڈا چھٹا تے توانو بھی کاک نہ پلے پاواں تے پر فائدہ کوئی نہیں ہاں ان علی منی ایدہ ترجمہ کی ہے علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں واہو با ولیوں کا جا کسے کو ترجمہ کرو کہ ولی دا معنی کی ہوندہ ہے ولی دا معنی کی ہوندہ ہے ولی دا معنی مددگار ہے ولی دا معنی مشکل کشا ہے محمد پاک فرماتے نے واہو با ولیوں کل مومن من بعدی اور میں محمد تو بعد علی ہر مومن دا مشکل کشا ہے کسے کافر دا مشکل کشا نہیں کسے منافق دا مشکل کشا نہیں کسے یہودی دا مشکل کشا نہیں کسے عیسائی دا مشکل کشا نہیں پر جڑے میرے غلام اس داڑے نے علی انہاں دا مشکل کشا ہے مشکل کشا کراں ترجمہ سونے ہوں کوئی آج کو کراں ترجمہ وہ سادہ مشکل کشا ہے علی وہ جد درتے پہ بن دے ولی کینے ولی بنے نے شیر پڑھنا بادج شیر بادج پڑھنا شادی پاک اٹھے مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی 1000 سال دا مجدد کی پہ لکھ دائے 1000 سال دا مجدد کہ حضور سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی پاک نے حضرت زید رو حضرت اسامہ نال لیا ہے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ نال لیا کہ گویا چکیا کہ جا کے جڑے کعبے دے وچ یا ارد گرد جڑے کافراں دے بت پیسہ انہاں دے بوتھیاں تے جا کے گویا ملیا فرمایا کدے واسطے علی یہ کام کیتا ہی فرمایا رب دے بھی دشمن نے رسول دے بھی دشمن نے انہاں دی غیرت رکھ کے پیا کام کرنا بینیاد فرمایا